یہ کام کے لیے جاگتے ہیں. آج جس ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا. لولا کلمہ خلقت الارضین، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین کا دسترخوان نہ بچھاتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا، میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کے نظارے کو نہ بناتا. گویا پروردگار عالم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب یہ دریا کی روانی تمہارے لیے، موجوں کی طغیانی تمہارے لیے، سمندر کی سیلانی تمہارے لیے، بلبل کی چہچ تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، پھولوں کی چہچ تمہارے لیے، آبشاروں کا ترنم تمہارے لیے. پکار اٹھے سجدی اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زما تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے تمہارے لیے. سبحان اللہ. 2 منٹ بس آپ کا چاہتا ہوں. آپ کے پڑوس میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس زبان نہیں ہے. وہ تمنا کرتے ہیں کاش خدا مجھے زبان دیتا، میں اس زبان سے اپنے پیارے رسول کو پکارتا یا رسول اللہ کہتا. آپ کے اڑوس پڑوس میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے. وہ تمنا کرتے ہیں کاش خدا مجھے ہاتھ دیتا، میں اس ہاتھ کو اپنے پیارے پیغمبر کے نام پر اٹھاتا. دوستو ہزاروں ایسے افراد ہیں. آنکھ کی روشنی کی قیمت قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ کس نے کیا عمل کیا، کیسا عمل کیا. زمین تانبے کی ہوگی آسمان فولاد کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا. ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی. ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ علی والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، علی والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں، منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ، فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ، فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھائیے. اڑوس پڑوس میں دیکھیے جس کا ہاتھ نہ اٹھے اسے کوہنی ماریے کہ کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر ہاتھ اٹھانے کو کہا. اور جس کا ایمان ہوگا کہ یہ ہاتھ حضور نہ چاہے تو یہ ہاتھ یہاں تک نہیں اٹھ سکتا. حضور نہ چاہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میری اندر آئی ہوئی سانس حضور نہ چاہے تو واپس بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ہے. کفیل اکبر نعرہ لگاتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ ہاتھوں کو تم اٹھاؤ تو فریاد کے لیے. اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہاتھوں کو تم اٹھاؤ تو فریاد کے لیے. مولا ضرور آئے گے امداد کے لیے. اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا، اب نسل تیری تڑپے گی اولاد کے لیے. حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے. دلوں کے زخم کم ہوتے ہیں، مرہم جاگ جاتا ہے. ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے. محبت سے کفیل اکبر نعرہ لگاتا ہے بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ کی کبریائی بلند کرے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے میں جتنی طاقت ہے، اگر ایمان ہے کہ یہ طاقت اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے تو محبت سے نعرہ تکبیر، محبت سے اس خیال کے ساتھ کہ قدم آگے جو بڑھ جائیں تو پھر لوٹا نہیں سکتے. وہ اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. قدم آگے جو بڑھ جائیں تو پھر لوٹا نہیں سکتے. وہ اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے نہ رہے
پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. وہاں پڑھنے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، احسان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان سیدنا پاک، نعرہ تکبیر، سب سے الگ وہ صاحب برداد کرتے ہیں. وہاں ہم اس لیے دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، تیری مشکل تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں عنبر، وہ بے اولاد کو ہی صاحب اولاد کرتے ہیں. تیری مشکل تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں عنبر، وہ بے اولاد کو بھی صاحب اولاد کرتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا. حضور سید مظاہر میاں صاحب صلی دربار رسول کے پاس میں بیٹھ کے تھا، اور جیسے ہی افطار کھانے کا وقت آیا، اذان جیسی ہوئی، ویسے اتفاقاً مصنوعی لائٹ پورے مسجد نبوی سے 1 منٹ کے لیے غائب ہو گئی، اور صرف گنبد خضرا کی تجلی نظر آ رہی تھی. کفیل احمد گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر کے خیال پیش کرتا ہے، اگر ایمان ہوگا تو اہل اسٹیج کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ 3 رمضان کو دربار رسول میں حاضر ہوں گا، پھر افطار کا وقت ہوگا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں. دیکھیں دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، 4200 مذہب ہیں. کتنے؟ 4200 مذہب ہیں. مگر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر کے پیدا کیا ہے. جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ گنبد خضرا سامنے ہے، لائٹ گئی، وہاں زبیر صاحب قبلہ. میں اصل میں کل سہرسہ کی زمین پر تھا، سمری بختیار میں. میں سوچا کہ بیٹھنے نہ جاؤں علامہ زبیر صاحب، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ حادثوں پہ پھر حادثہ ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا کرم اور غوث پاک کی اولاد سیدنا پاک سرکار غوث العالم کا کرم کہ ایک جگہ اسی جگہ پہنچا بیچ پر، اور جا کر کے اتفاق سے آخری تہ میں جا کر کے گاڑی رک گئی، اور میں تھوڑی سی آگے پہنچی تو ڈائریکٹ جا کر کے سمندر کے سیر کرتے ہم لوگ. مگر یہ میں کفیل نمبر 4 مصرع پڑھتا ہوں ہمیشہ کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. ہمیں لیکن سفر کی مشکل، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں جو برکت ہے، جو رزق کی برکت ہے، یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے. دولت تو سب کماتے ہیں، مگر کمائی میں کس کی برکت ہوتا ہے؟ 4 مصرع سنیں کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. ایک شعر سنیں، گنبد خضرا سامنے ہے. گنبد خضرا کے سامنے میں نے کہا کہ نیلا عنبر ہرا سا لگتا ہے، نیلا عنبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے. جب سے دیکھا حضور کا روضہ، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے. جب سے دیکھا حضور کا روضہ، نیلا عنبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے. جب سے دیکھا حضور کا روضہ، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے. انشاءاللہ راتیں باقی ہے، باتیں باقی ہے، سرکاروں کا کرم ہوگا. یہ عظیم شان محفل پاک ہے. میں معافی اور معذرت دونوں آپ سے چاہتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو احباب کا حکم علامہ زبیر صاحب